نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہمارا ٹاپک اصل میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح مشرکین اس دعوت کے دینے سے اس راستے سے ہٹانا چاہتے تھے. اس کے لیے انہوں نے ڈفرینٹ تدبیریں کی، اور یہاں پہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ تھا کہ ان کا مین جو اختلاف تھا وہ کن چیزوں پہ، توحید، رسالت اور آخرت. اور اس کے اندر ہم نے کافی چیزیں دیکھ لی تھی کہ ان کا شرک کیا تھا. مین چیز جو آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا شرک کیا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کے مقابلے میں توحید کیا چیز ہے. آپ کو توحید کی سمجھ تبھی آئے گی جب آپ کو پتہ ہوگا شرک کیا چیز ہوتی ہے. اگر شرک کا ہی نہیں معلوم تو پھر توحید کیسے سمجھیں گے. دیکھیں، اگر دیکھنا ہے کہ روشنی کیا ہے تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے اندھیرا کیا ہوتا ہے. تو ہم لوگوں نے یہ آج اس دن پڑھا تھا، آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کی دعوت لے کر اٹھے اور اللہ کے سوا ہر معبود کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا تو مشرکین پر یہ بات بہت گراں گزری. گراں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت بھاری گزری، کہ سارے معبود ہم چھوڑ دیں اور ایک کی پوجا کریں. انہیں یہ مطالبہ بہت بھاری اور غلط محسوس ہوا. انہوں نے کہا یہ کوئی سازش ہے جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ ہے. اب ہم جلدی جلدی اس کو مکمل کریں گے کیونکہ یہ صرف ان کے شرک کی بات ساری بتائی جا رہی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ہے مقابلے کی مختلف تدبیریں. سورہ صاد آیت نمبر 38 میں ہے. یہ کیا تک ہے کہ اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا ڈالا. یہ تو عجیب چیز ہے. اور ان کے بڑوں کا ایک گروہ اٹھا کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹ جاؤ. یقیناً یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے. ہم نے تو ایسی بات کسی اور ملت میں سنی ہی نہیں. ہو نہ ہو یہ گھڑی ہوئی بات ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توحید کے پیغام کو یہ بتا دیا کہ یہ گھڑی بھی ہے. اس کے بعد جب دعوت و تبلیغ کا کام مزید آگے بڑھا اور ادھر مشرکین نے بھی اپنے شرک کو بچانے، اسلام کی تبلیغ روکنے اور مسلمانوں سے اسلام کا اثر دھونے کے لیے حجت اور بحث کے میدان میں اتر پڑے، تو ان پر مختلف پہلوؤں سے دلیل قائم کی گئی. اور وہ دلیل کیا ہے؟ قرآن بار بار وہ دلیلیں دیتا ہے. اب یہ آگے دلیلیں آ رہی ہیں کہ کیا دلیل قرآن نے پیش کی ان کے شرک کے مقابلے میں، اور وہ جو مسلمانوں کو روکتے تھے تبلیغ سے اس کے مقابلے میں. ان سے کہا گیا کہ آخر تمہیں یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی کہ اللہ نے اپنے مقرر اور مقبول بندوں کو اس دنیا میں تصرف دینے کی قوت دے رکھی ہے. اب ہم سے بھی سوال ہے، ہمیں کہاں سے پتہ چلا کہ وہ لوگ جو اللہ کے قریب ہیں، بہت اس کے جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، اس کے مقرب کہتے ہیں، اس کے پیارے بندے کہتے ہیں، ان کے پاس کہاں سے یہ اتھارٹی آئی کہ وہ دنیا میں تصرف سمجھتے ہیں؟ کہ اس میں چینجز مطلب اس میں کچھ نہ کچھ اپنا کچھ حصہ ڈال سکیں، کچھ اپنی پاور چلا سکیں. اس پاور چلانے کی ان کو کس نے یہ اتھارٹی دی ہے؟ کہاں سے آپ کے پاس یہ دلیل ہے؟ کیونکہ آج مسلمانوں میں بھی یہ عقیدہ ہے کہ جو پیارے اولیاء اللہ ہیں ان کے پاس اتنی پاورز ہیں کہ وہ دنیا میں چینجز کر سکیں، اپنی پاور یوز کر سکیں. فرام ویئر؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ اور وہ ضرورتیں پوری کرنے اور مصیبتیں ٹالنے پر قدرت رکھتے ہیں. لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، لوگوں کی مصیبتیں ٹالتے ہیں. اس کی دلیل آپ کے پاس کہاں سے ہے؟ کسی سے بھی جو آپ سے یہ بات کرتا ہے فلاں قبر والے کے پاس جاؤ، آپ وہاں پہ دھاگا باندھو، آپ وہاں پہ جاؤ گے، وہاں پہ دیگ چڑھاؤ گے، یہ ہوگا، دلیل بتاؤ نا اس کی. قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، کہاں سے پھر دلیل ملی؟ ہو ٹولڈ یو؟ یہ پوچھا جا رہا ہے. اس کی تو صرف دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو تمہیں غیب معلوم ہے، بھائی غیب سے تمہیں کوئی چیزیں پتہ چلتی ہیں، اس وجہ سے تمہیں کسی نے کہاں سے غیب کی اطلاع دے دی، یا پھر پچھلے انبیاء نے کوئی کتاب چھوڑی ہو، اس میں تمہیں یہ بات لکھی ہوئی مل گئی ہے. دیکھیں یہاں پہ انہوں نے دو باتیں کہی ہیں. کس طرح سے تمہیں پتہ چلا؟ آئدر تو تمہارے پاس غیب کا علم ہے کسی کے پاس غیب کا علم نہیں. دوسرا صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کیا پچھلی بکس میں سے کسی بکس میں لکھا ہوا ہے اللہ کی طرف سے جو کتابیں ہیں؟ نہیں. تو پھر کہاں سے پتہ چلا؟ اس کا ثبوت کہاں ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب ہے جسے وہ لکھتے ہیں؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین.
یا تو میرے پاس کوئی کتاب لاؤ یا علم الہی کا کوئی بقیہ لاؤ، یعنی کوئی پچھلی کتاب لے کر آؤ اگر تم لوگ سچے ہو۔ اور فرمایا اے پیغمبر ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس کچھ علم ہے، اگر ہے تو ہمارے پاس لاؤ، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ محض گمان کی پیروی کرتے ہو اور ادھر ادھر کے اٹکل پچو لگاتے ہو، یعنی بے حقیقت باتیں کرتے ہو، ادھر کی ادھر ہانکتے ہو۔ چنانچہ یہ بات مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے کہ انہیں نہ تو کوئی غیب کا علم ہے اور نہ انبیاء کی کتابوں میں سے کسی کتاب میں انہیں یہ بات ملی ہے، اس لیے انہوں نے نہایت صفائی سے کہا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا۔ آج بھی یہی جواب ہے، کل بھی یہی جواب تھا۔ انہوں نے بھی کیا کہا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، وہ کوئی بات نہیں لا سکے کہ ہم نے کہاں سے پڑھی ہے، ہمارے پاس غیب کا علم بھی نہیں، تو پھر کہاں سے پتہ چلتی تھی؟ جب پوچھتے تھے تو کہتے تھے، آواز نہیں آ رہی، تو کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو جس بات پہ پایا اسی کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور یہ کہتے تھے انا وجدنا آباءنا علی ملۃ وانا علی آثارہم مہتدون، ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک اسی ملت پہ، اس طریقے پہ پایا اور ہم بھی انہی کی ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں ہمارے تو باپ دادا، ہمارے تو سارے فلاں مزار پہ جاتے تھے، وہ تو وہاں پہ منتیں مانتے تھے، وہ تو فلاں یہ کرتے تھے، ہمارے تو گھر میں ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، ہماری تو نانی دادی سے یہ چلا آ رہا ہے، اور کوئی بھی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس۔ اس جواب سے جب مشرکین کی جہالت اور بے بسی کھل گئی تو ان سے کہا گیا دیکھو ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم لوگوں کو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے، اللہ جانتا ہے، اس لیے اس کی بات سنو، وہ تمہارے ان شرکاء کی حقیقت بتلاتا ہے۔ کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک اللہ کے ماں سوا جن کو تم پکارتے ہو تمہارے جیسے بندے ہی تو ہیں، انسان ہی تو ہیں، یعنی جو چیزیں اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں ان پر جس طرح تم کو قدرت حاصل نہیں، اسی طرح تمہارے ان شرکاء کو بھی ان پہ قدرت حاصل نہیں، یعنی جیسے تم بے بس ہو ویسے ہی وہ بے بس ہے، بس تم اور وہ دونوں بے بس ہونے اور قدرت نہ رکھنے میں یکساں اور برابر ہو، جیسے تم قدرت نہیں رکھتے کسی چیز کی اسی طرح وہ بھی انسان ہے، وہ بھی قدرت نہیں رکھتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا، پھر اگر تم سچے ہو تو ذرا ان کو پکارو اور وہ تمہاری مراد پوری کر کے دکھا دیں۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں، ہاں ہم نے مراد مانی تھی اور وہ پوری ہو گئی، وہ یہ کان ادھر سے پکڑ لو ادھر سے پکڑ لو، کرنی پوری اللہ نے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری انسانوں کی حاجات پوری کریں، کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا دارالامتحان ہے نا، یہ دارالجزا نہیں۔ اگر یہاں پہ صرف مسلمانوں کو رزق دیا جائے اور کافروں کو نہ دیا جائے تو پھر تو سب چیز آبویس ہوگی، پھر امتحان کیا رہا؟ اللہ ان کو بھی دیتا ہے۔ جی نہیں، میں صرف یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو بات ہو رہی ہے اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک بالکل، سبحان اللہ، بالکل صحیح بات ہے، اس میں سارا کچھ بالکل پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیا، بالکل صحیح بات ہے کہ اگر قرآن کی طرف آئیں گے تو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی، ورنہ ایک سے دوسرے کو یہ بات نا بہت زیادہ ٹیمپٹنگ ہوتی ہے جب آپ کی کوئی اتنی سخت مشکل ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو جائے، خدا نہ خواستہ کسی کی اولاد نہیں ہے، یا کوئی ایسے انسان کو بہت ہی بے بسی کی جب حالت ہوتی ہے نا تو وہ راستے ڈھونڈتا ہے، اور جب اس کو کوئی آ کے کہہ دیتا ہے نا تم فلاں کے مزار پہ جاؤ وہاں پہ تمہاری مراد پوری ہو جائے گی، تو وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہو ہی جانا ہے، میں جلدی سے یہ کر ہی لوں، کیونکہ وہ اتنا ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے نا کہ شیطان اس وقت اس کو آ لیتا ہے۔ تو پورا قرآن کہتا ہے کہ کہاں سے تم، وہ بھی بے بس ہیں جیسے تم بے بس ہے، بلکہ وہ تم سے زیادہ بے بس ہے کیونکہ وہ تمہاری دعاؤں کے محتاج ہیں اب۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا تم لوگ اللہ کے ماں سوا جن کو پکارتے ہیں وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے برابر بھی اختیار نہیں کرتے۔ قطمیر کا ہم نے پڑھا تھا نا، قطمیر کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اتنا سا بھی ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ ہم دیکھ کے آئے ہیں کہ وہ کچھ کرتے ہیں، کہاں سے دیکھ کے آئے ہو؟ کیسے آپ کو پتا ہے کہ وہ قبروں والوں کے پاس کوئی اتھارٹی یا کچھ پاور ہے؟ کدھر سے پتا چلا؟ کوئی دلیل ہی نہیں۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکیں گے، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے، اور ایک خبر رکھنے والی جیسی خبر تمہیں کوئی اور نہیں دے سکتا، یعنی اللہ کے علاوہ یہ باتیں تمہیں کوئی اور نہیں بتا سکتا، یعنی اللہ جانتا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، لہٰذا اس سے جو بات بتائی، اس نے جو بات بتائی ہے تو یہی صحیح ہے، کوئی اس کے بجائے کچھ اور بتائے تو وہ غلط ہے۔ اور نیز فرمایا اللہ کے ماں سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے گئے، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر، وہ تو اتنے بے بس ہیں۔ اب دے دیں ان کو، دے سکتی ہیں۔
اور فرمایا کیا یہ ایسے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں؟ اور لوگ کہتے ہیں یہ بیٹے دیں گے ہمیں، یہ اولاد دیں گے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ تو خود اپنے آپ کو نہیں پیدا کر سکے، تو وہ تمہیں کیسے کچھ دیں گے؟ اور نہ ان کی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اپنی مدد کر سکتے ہوتے نا تو وہ مر کے مٹی کے نیچے نہ چلے جاتے۔ کون اپنے لیے موت چاہتا ہے؟ اگر وہ اپنی مدد کر سکتے ہوتے تو جب وہ مر گئے تھے تو ان کو غسل دینے کے لیے لوگ نہ آتے، وہ خود اپنے آپ کو غسل دے لیتے، لوگ ان کا جنازہ اٹھا کے نہ لے کر جاتے، وہ خود چل کے چلے جاتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ بے بس ہیں۔ اور فرمایا اور ان لوگوں نے اللہ کے ماں سوا ایسے لوگوں کو معبود بنا رکھا ہے جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ جتنے لوگوں کو پوجا جاتا ہے، جن کے بت بنائے گئے ہیں، اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ کیا یہ خود ہی پیدا ہو گئے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے؟ نہیں، کسی نے ان کو پیدا کیا۔ تو جو خود اپنے آپ کو بھی نہیں پیدا کر سکتا وہ آپ کے لیے کیا کرے گا؟ اور جو اپنے لیے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں اور نہ موت اور زندگی اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ یہی سمجھ نہیں آتی بات کہ وہ اپنا نفع اور نقصان بھی خود نہیں، اس کا اختیار نہیں رکھتے، اور یہ تو مرے میں ہیں، نہ زندہ رکھتے ہیں۔ بعض لوگ زندوں کو ایسے سمجھتے ہیں جن کے پاس جاتے ہیں اور اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کو اپنی قسمت کا خود پتہ ہے، جو بیٹھا ہوا آپ کو آپ کی قسمت کا حال بتا رہا ہے۔ اگر وہ اپنی قسمت ہی اچھی کر سکتا ہوتا نا تو وہ پہلے آپ کے پیسوں کا محتاج نہ ہوتا اور فیس کا محتاج نہ ہوتا۔ پھر جب اللہ نے ان شرکاء کی بے بسی اور لاچاری بیان کر ڈالی اور بتا دیا کہ مشرکین کی وہ کسی بھی گمان کردہ چیز پر قدرت نہیں رکھتے، تو اس کا نتیجہ بھی بتایا کہ ان کو اپنی ضرورت کے لیے پکارنا اور ان سے کوئی امید رکھنا بالکل باطل اور فضول ہے، اس کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے لیے بعض بہت سی دلچسپ مثالیں بیان کی، چنانچہ ایک جگہ فرمایا اور یہ لوگ اللہ کے ماں سوا جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا قطعاً کوئی جواب نہیں دے سکتے، مگر جیسے کوئی شخص پانی کی طرف اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلا دے کہ وہ پانی اس کے منہ میں آ جائے، حالانکہ منہ میں آ ہی نہیں سکتا۔ بس اسی طرح ان کافروں کی پکار سوائے بھٹکنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری مثال دی، یہ ایسے ہی ہے ان سے مانگنا جیسے تم پانی کے آگے ہاتھ بڑھا کے کہو کہ آ جا اور میرے منہ میں پڑ جا، تو وہ کبھی نہیں آ سکتا پانی، آپ جتنا مرضی ہاتھ بڑھاتے رہیں۔ کتنی خوبصورت مثال ہے۔ اسی طرح قبر والوں کے سامنے، بتوں کے سامنے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے بھی ایسے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہ مجھے دے دو، میرے منہ پہ آ جاؤ، جیسے پانی کو آپ کہہ رہے ہیں، وہ نہیں آ سکتا۔ یہ بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے پانی نہیں اٹھ کے آ سکتا، یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ یہ نہیں ہمیں کچھ دے سکتی۔ یہ بات بیان کر کے مشرکین سے ذرا سوچنے کے لیے کہا گیا، چونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ان معبودوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ وہ یہ بات مانتے تھے، یاد رکھیں کہ ان بتوں نے کچھ پیدا نہیں کیا اور نہ وہ کچھ پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، بلکہ وہ خود اللہ کے پیدا کیے ہیں۔ وہ یہ بھی مانتے تھے کہ ان کو اللہ نے پیدا کیا، یہ جو پیاری نیک ہستیاں تھیں جن کے بت بنائے گئے۔ اس لیے ان سے کہا گیا تم نے اللہ کو جو خالق اور قادر ہے اور اپنے ان شرکاء کو جو مخلوق اور بے بس ہیں یکساں اور برابر کر دیا۔ آخر یہ کیا بات ہوئی کہ تم اللہ کو بھی پوچھتے ہو اور ان شرکاء کو بھی پوچھتے ہو، اللہ کو بھی پکارتے ہو اور ان کو بھی پکارتے ہو؟ کیا آج کا شرک بھی یہی نہیں ہے؟ اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور ان کو بھی پکارتے ہیں۔ وہ مشرکین بھی یہ نہ سمجھیں، کبھی بھی ہماری غلط فہمی ہوتی ہے وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ بتوں کو نہیں، وہ اللہ کو مانتے تھے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والے، اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا۔ وہ اللہ کی بعض صفات کو بھی مانتے تھے، ٹوٹل ساریوں کو، سب ایٹریبیوٹس کو نہیں مانتے تھے مگر کچھ کو مانتے تھے۔ وہ پھر بھی اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی پوچھتے تھے، اللہ کو بھی پکارتے اور ان کو بھی پکارتے ہو۔ آخر عبادت اور پکار کے معاملے میں تم نے دونوں کو برابر کیسے کر دیا؟ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کیا جو پیدا کرتا ہے اور جو پیدا نہ کرنے والے کی طرح تم سمجھتے نہیں ہو؟ دونوں کیا برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب یہ سوال ان کے سامنے رکھا گیا تو وہ بالکل بھوچنکا رہ گئے، ان کی ساری حجت بحث جاتی رہی، وہ شرمندہ ہو کر چپ ہو رہے۔ پھر انہیں ایک غلط بات سجھائی دی، وہ کہنے لگے دیکھو ہمارے باپ دادا سارے انسانوں سے زیادہ عقل مند تھے، لوگوں کے درمیان ان کی عقل مندی کا شہرہ تھا، یعنی شہرت تھی، بہت پاپولر تھے، اور دور دور تک لوگ اس بات کو تسلیم کرتے تھے، اور ان سب لوگوں کا دین وہی تھا جو ہمارا ہے، لہٰذا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دین باطل اور گمراہی والا دین ہو؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا اور مسلمانوں کے باپ دادا بھی اسی دین پر تھے۔ اب دیکھیں ایکسکیوز کیسا ہے ان کے پاس کہ اب کیا آپ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایک کافر سردار آیا اور اس نے کہا کہ یہ بتائیں
کہ آپ ٹھیک ہیں یا عبد المطلب ٹھیک تھے، وہ زیادہ عقل مند تھے یا آپ زیادہ عقل مند ہیں؟ اب کیا کہیں گے، ہے نا؟ اگر کہہ دیں گے کہ میں زیادہ عقل مند ہوں اور میں صحیح ہوں تو کہیں گے ہائے انہوں نے تو توہین کر دی اپنے باپ دادا کی. اور اگر کہیں گے عبد المطلب ٹھیک ہے تو وہ کہیں گے ان کا تو دین یہی تھا، بت پرستی، تو آپ پھر کیا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. دیکھیں حکمت کبھی کس چیز میں ہوتی ہے؟ خاموش رہنے میں. تو یہاں پہ بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ تو ہمارے باپ دادا اتنے عقل مند تھے اور ان کا تو دین یہی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا بھی دین یہی تھا، یہ جو صحابہ کرام تھے سارے ان کے آباء و اجداد کا بھی دین یہی تھا، اب کیسے تم اس دین سے پھر گئے؟ کیا وہ بیوقوف تھے جو یہ کرتے تھے؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں لو ہماری نانی دادی یہ کرتی تھی، وہ کیا بیوقوف تھی؟ ہے نا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ وہ لوگ ہدایت پر نہ تھے کیونکہ انہوں نے حق کا راستہ نہیں پہچانا اور نہ اس کو اختیار ہی کیا، جس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو گئے کیونکہ وہ کچھ سمجھتے نہ تھے. یہ مطلب کبھی اشاروں کنایوں میں بیان کر دیا جاتا تھا اور کبھی کھلم کھلا بھی کہہ دیا جاتا تھا. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے باپ دادوں کو گمراہ پایا تو خود بھی انہی کے نقش قدم پہ دوڑے جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ ایک بات یہ بھی چل رہی تھی کہ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اپنے خداؤں سے ڈرایا کرتے تھے. دیکھیں یہ بھی ایک ان کا طریقہ تھا کہ مسلمانوں کو اپنے خداؤں سے ڈراتے تھے. کہتے تھے تم لوگ ہمارے معبودوں کو بے بس کہہ کے ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، لہٰذا بہت جلد ان کا غضب تم پر نازل ہوگا اور وہ تمہیں بھسم کر دیں گے اور تمہیں خپتی بنا کر رکھ دیں گے. یعنی آج بھی دیکھیں لوگ کہتے ہیں، بلکہ کسی نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ کہنے لگیں کہ کہیں جا رہی تھیں اور کوئی مزار وغیرہ تھا وہاں پہ، تو کہہ رہی ہیں ایک مانگنے والی آئی اور اس نے کہا کہ مجھے کچھ دو، تو انہوں نے جب کچھ نہیں دیا تو اس نے کہا کہ اگر تم نے مجھے نہیں دیا نا تو یہ جو بھی وہ قبر والے تھے ان کا نام لے کے ان کی لعنت تمہارے پر ہوگی. اور ان کا یہ کہتی میں تو ڈر گئی، میں نے جلدی سے اس کو پیسے دے دیا. تو ہم اتنا وہ ڈر جاتے ہیں نا کہ مطلب یہ واقعی کچھ اور ہمارے اوپر مسئلہ نہ آ جائے. تو وہ بھی کہتے تھے کہ دیکھو اب تم نے ہمارے بتوں کو ایسے ایسے برا بھلا کہا ہے تو اب دیکھنا ذرا وہ تمہارے پاگل کر دیں گے یا تم تو جل کے بھسم ہو جاؤ گے. تم ایسے وہ ابھی بھی کہتے ہیں مزاروں والے تمہیں اس طرح کر دیں گے، تم نے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا کہ ان کو نہ پوجو. بھائی ان کی بے عزتی نہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں، وہ اللہ کے پیارے تھے، لیکن وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے. اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گستاخی کر دی ان کی شان میں، یہ آپ نے ان کو برا کہہ رہے ہیں. اب اس کو وہ اتنے افینڈ ہو جاتے ہیں اس بات سے. یہ دھمکی ٹھیک ویسی ہی تھی جیسے پچھلے لوگ اپنے نبیوں کو دیا کرتے تھے. ہم کیا کہتے تھے سورہ ہود میں؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے بعض معبودوں کی بد دعا لگ گئی ہے. اس کے جواب میں مشرکین کو وہ حقیقت یاد دلائی گئی جسے وہ خود رات دن دیکھتے رہتے تھے کہ ان کے یہ معبود نہ تو اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، نہ ذرا آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، نہ خود اپنے اوپر سے کوئی تکلیف دفع کر سکتے ہیں. تو بھلا یہ مسلمانوں کو کیا نقصان پہنچائیں گے یا کیا بھسم کریں گے؟ اور اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں، یا ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ سکتے ہیں، یا آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکتے ہیں، یا کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہیں؟ اے نبی کہہ دو اگر تم لوگ اپنے شرکا کو پکارو پھر میرے اوپر اپنا داؤ چلاؤ اور مجھے مہلت نہ دو. یہی ہر مومن کا جواب ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے پھر وہ میرے اوپر اپنا داؤ چلا لیں جو یہ کر سکتے ہیں. اسی قسم کے موقع پر ایک کھلی مثال بیان کی گئی. کہا گیا سورہ حج میں لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ کسی طرح ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، خواہ اس کے لیے سب کے سب جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو وہ چھڑا بھی نہیں سکتے. طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں، جو مانگنے والا وہ بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور کمزور کے سامنے کھڑا ہو گیا مانگنے. اور فرمایا گیا عنکبوت میں ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے ماں سوا کو اولیاء بنا لیا، پروٹیکٹر بنا لیا، اس مکڑی جیسی ہے. کہ کون ہے مکڑی؟ یہ جو جس نے گھر بنایا، اور یقیناً سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے. یہ جو اولیاء ہے نا وہ کیا ہے؟ جیسے مکڑی کا گھر. کاش یہ لوگ جانتے. اور آج بھی دیکھیں مکڑی کے گھر کو کیا کہا جاتا ہے؟ ویب. آج ویب کے اوپر نا بہت اعتماد ہے لوگوں کو، ویب پہ جو ہے وہ صحیح ہے. انہوں نے ویب کو اولیاء بنایا ہوا ہے. یہ تو اتنا کمزور ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے کمزور. دیکھو کیسے، اللہ اکبر، کیسے قرآن ویب کا نام تو انہوں نے آج رکھا نا، قرآن نے اس وقت بتا دیا یہ بہت کمزور ہے. اور لوگ ہر اپنا نالج، ہر اپنی چیز ویب سے لیتے ہیں. یہ وہاں پہ یہ آ گیا، وہاں پہ یہ کہا گیا تو بس وہ ٹھیک ہے.
ان کا کتنا بھروسہ ہے اس پہ. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ کمزور ہے. ان کے خداؤں کی اس بے بسی کو بعض مسلمانوں نے بڑے دلچسپ انداز میں بیان کیا. اور ایک شعر ہے یہ جس کا ترجمہ ہے بھلا ایسا بھی پروردگار ہو سکتا ہے جس کے سر پر لومڑی پیشاب کرے؟ یقیناً جس کے سر پر لومڑیاں پیشاب کریں وہ ذلیل ہے. اس کے پیچھے میں آپ کو واقعہ بتا دیتی ہوں کہ ایک بدو تھا. اس ہر ایک کے اپنے اپنے بت ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے رکھے ہوتے تھے. اس نے بتوں کو ساتھ بھی لے جاتے تھے کہ جہاں پہ دیکھا وہاں پہ رکھ لیا اور عبادت شروع کر دی اس کی. تو وہ اس کے پاس وہ جو بت تھا وہ اس نے رکھا، کہیں لومڑی آئی اور اس نے فوکس آئی، اس نے پیشاب کر دیا. صبح کو وہ اٹھا تو اس کے اوپر پیشاب ہوا ہوا تھا. تو تب اس کو یہ بات آئی اور اس نے یہ بات کہی کہ یہ بھی کوئی پروردگار ہو سکتا ہے جو اتنا بے بس ہے کہ لومڑی اس کے اوپر پیشاب کر رہی ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں کچھ کر سکتا. تو تب وہ اسلام لے آیا تھا. لیکن جب نوبت اس کھلا نقد اور تبصرے تک پہنچ گئی تو مشرکین بھڑک اٹھے. انہوں نے مسلمانوں کو بھی گالیاں دی اور ان کے پروردگار کو بھی. اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ٹوکا کہ دوبارہ اس طرح کی بات نہ کہیں. فرمایا سورۃ الانعام میں، اور مشرکین اللہ کے ماں سوا جن کو پکارتے ہیں تم انہیں برا بھلا نہ کہو ورنہ وہ مشرکین بھی دشمنی کے جوش اور نادانی میں اللہ کو گالیاں دیں گے. ہمیں کیا سکھایا گیا ہمیشہ تک کے لیے کہ کبھی ان کے خداؤں کو جن کی پوجا کرتے ہیں ان کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ آپ کہیں گے نا ان کے تو ہیں ہی بودھے اور بیکار، وہ تو کوئی خدا نہیں ہے نا. لیکن وہ جب ان ریٹرن آپ کے خدا کو کچھ کہیں گے تو یہ بہت بری بات ہے. تو اس لیے انیشیٹ نہ کرو کبھی بھی، ہمیں کسی کے بھی اس کو برا بھلا نہیں کہنا. بہرحال جب بحث و حجت سے کام بنتا نظر نہیں آیا، جب یہ آرگومنٹس اتنے ہوئے لیکن کوئی کام نہیں بنا، تو مشرکین نے طے کیا کہ اسلام کی دعوت کو بزور طاقت کچل دیں. اب جب کوئی دلیل سے اپنی بات نہیں، کسی کے بعد دلیل ہوتی نہیں ہے، دلیل کے ذریعے وہ بات کر ہی نہیں پاتا، تو اس کے بعد اگلا حربہ ہی کیا ہوتا ہے، اگلا ٹیکٹک کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ یہ ہوتا ہے ٹارچر، ظلم، زور، طاقت کے ساتھ کچلنا. حالانکہ اس سے کبھی بھی معاملات سلجھتے نہیں. اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیں. چنانچہ بڑے لوگوں اور قبائل کے سرداروں نے اپنے اپنے قبیلے کے مسلمانوں کو اذیتیں دینی شروع کر دیں، اور ان کا ایک وفد ابو طالب کے پاس گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے منع کریں. اب کیا تھا، ہم جو آگے یہی پڑھنے لگے، مسلمانوں کو تعذیب کس سے ہے؟ عین ذال با سے، یعنی عذاب سے. مسلمانوں کو عذاب دینا، ان کو سزائیں دینا، ان کو ٹارچر کرنا. دیکھیں جب ان کی بات نہیں بنی نا، اس طرح کی بیکار بحثیں کر کر کے ان کے پاس کوئی لاجک تو تھی نہیں، کوئی دلیل تھی نہیں. تو جب بحثیں کرتے تھے اور ان کو پتا تھا بحثوں میں ہم ہار جاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی بھی پوائنٹ ہی نہیں ہے، تو اب انہوں نے کیا کیا کہ طاقت کے ذریعے ہم کس طرح ان کو کچل دیں، ختم کر دیں. اور اس کے لیے سب بیٹھے. انہوں نے کہا بھئی جو مسلمان ہیں، جس کے گھر میں ہیں، جس کے پاس ہیں، تو وہ اب یہ کرے کہ ان پہ ٹارچر کرنا شروع کرے، ان کو سزائیں دینا شروع کرے. کیونکہ جب وہ اتنا ان کے پر ٹارچر ہوگا خود ہی وہ اسلام چھوڑ دیں گے. جب وہ اسلام چھوڑ دیں گے تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی ساتھی ہی نہیں ہوگا تو انہوں نے کیا تبلیغ کرنی ہے اور کیا اپنا کام آگے بڑھائیں گے، اکیلے رہ جائیں گے وہ. تو اب کرو کہ ان کے ساتھی ان سے پل اوے کر لو. کہ یہ دیکھیں کیسی ان کی ٹیکٹک تھی. اور یاد رکھیں شروع میں اسلام لانے والے کون لوگ تھے؟ غلام تھے، غریب تھے، مسکین لوگ تھے، بے بس لوگ تھے، سوسائٹی کے جو نیچے کا طبقہ تھا وہ تھے. تو اس وقت میں کیا تھا، یرحمک اللہ، اس وقت میں کیا تھا کہ ظاہر ہے وہ غلام کسی نہ کسی کے انڈر ہوں گے، کسی کی اونرشپ میں ہوں گے. تو اب ان کے اوپر تو ٹارچر کرنا بڑا آسان تھا. آپ غلامی کو سمجھتے نا کیسی ہوتی تھی؟ غلام ایسے ہی تھا جیسے جانور ہے کوئی، یا غلام ایسے ہی تھا کہ جیسے کوئی کموڈٹی ہے آپ کے پاس، آپ اس کو اٹھا کے پھینکے، گاربیج کریں، قتل کریں، ماریں، جو مرضی کریں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں تھا. اور یاد رکھیں وہاں پہ کوئی کورٹس نہیں تھی، کوئی پولیس نہیں تھا، کوئی جسٹس سسٹم نہیں تھا. صرف کیا تھا، ٹرائبل سسٹم تھا. ٹرائبز میں جو چیز ڈیسائیڈ ہو جاتی تھی بس وہی پریویل کرتی تھی. تو اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا انہوں نے کیا کہ یہ اب ایک دور شروع ہوا جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایمان لے کر آتا تھا اور ان کو پتہ چل جاتا تھا یہ اس کے اوپر ٹارچر شروع کر دیتے تھے. مسلمانوں کو تعذیب.
اس منصوبے کے تحت مسلمانوں کو ایسی ایسی تکلیفیں دی گئیں کہ ان کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل شک ہو جاتا ہے، یعنی دل پھٹنے لگتا ہے انسان کا یہ باتیں سن کے بھی، پڑھ کے بھی، کہ کیا یہ دیکھیں یہ باتیں اصل میں ان کمروں میں بیٹھ کے کرسیوں پہ آرام سے بیٹھ کے نا یہ باتیں سمجھ آنے والی نہیں ہیں، شاید آپ نے بہت دفعہ پہلے بھی پڑھی، لیکن یہ ایک تو ہمارا جو موسم اس طرح کا ہے کہ ہم شاید گرمی کو بھی نہیں جانتے کہ گرمی کیا چیز ہوتی ہے، سچی بات ہے ہمیں نہیں اس طرح سے پتہ۔ یہ آپ کو بتا دوں کہ مکہ کی جو گرمی ہوتی تھی نا وہ ایک اس کی مثال دی جاتی تھی، اتنی شدید گرمی وہاں پہ پڑا کرتی تھی، تو اس میں کیا حالات تھے، کیا وہ تھے، تھوڑا آپ امیجن کر سکتے ہیں، ادروائز ویسے محسوس کرنا اس چیز کو یا کچھ کرنا یہ ہمارے بس میں ہے ہی نہیں، شاید ہم اس کو سوچ سکتے ہی نہیں ہیں کہ واقعی ان کے اوپر کیا گزری تھی۔ اور ان میں سب سے پہلی بات مثال میں حضرت بلال کی دی جاتی ہے۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ ان کے گلے میں رسی ڈال کے بچوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں کھینچتے پھرتے، یعنی مکہ کی گلیوں میں جیسے کسی آپ بکرے کو بچوں کو دے دیتے ہیں، کتے کو دے دیتے ہیں رسی لے کے اور وہ کھینچتا پھر، اس طرح ایک انسان کو کھینچا جا رہا ہے گلیوں کے اندر۔ اور اس دوران بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کہتے رہتے۔ اس کے علاوہ امیہ ان کو دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں لے جا کر جلتی ریت یا پتھر پر ڈال کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کر اور لات و عزا کی پوجا کر یا اسی حالت میں پڑا پڑا مر جا۔ بلال کہتے احد احد۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی اس وقت ایسا نہیں تھا جو چھڑانے آتا، بچانے آتا، کوئی رحم کھاتا، کوئی دیکھتا۔ حضرت حسان بن ثابت کہتی ہیں کہ جاہلیت میں نے حج کیا اور میں دیکھتا تھا کہ بلال پر کس قدر تشدد کیا جاتا ہے، کتنا ٹارچر ہوتا ہے ان پہ۔ اسی طرح عمر بن عاص خود کہتے ہیں کہ جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو کہتے ہیں کہ میں گزرتا تھا کبھی تو دیکھتا تھا کہ پتھر ان کے سینے پر رکھے ہوئے اور وہ پتھر اس قدر گرم ہوتے تھے کہ اگر ان پر کچا گوشت رکھ دیا جاتا تو وہ بھی پک جاتا اور میں اسے کھا سکتا تھا، اور میں سنتا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ احد احد احد، اور میں لات اور عزا کو میں ریجیکٹ کرتا ہوں، احد احد احد، میں ایک اللہ پہ ہی مان لے کر ہوں، ایک خدا ہے میرا۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ بلال کو مکہ والوں نے اس قدر ان پہ تشدد کیا اور امیہ نے دوسروں نے بھی کیا، یعنی یہ نہیں تھا کہ صرف امیہ کرتا تھا۔ اب جب غلام ہے نا تو جیسے آپ کا نوکر ہے، کوئی آپ کے گھر آپ کا مہمان آیا، اس نے بھی اس کو تھپڑ مار دیا کیونکہ آپ وہ اس کی کوئی عزت تھوڑی تھی، تو جب امیہ مارتا تھا تو اور بھی جو مکہ والے تھے وہ بھی مارتے تھے آ کے۔ اور کہتے ہیں کہ مگر انہوں نے کبھی ایک لفظ بھی ان کو ایسا نہیں دیا جس پہ وہ کبھی خوش ہو جاتے، کیونکہ وہ آخر اتنے تنگ آ گئے تھے کہ وہ کہتے تھے بس۔ دیکھیں ٹارچر کرنے کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے نا، جو ٹارچر کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی تھک جاتا ہے ایک دن، تو وہ کہتے تھے بس ایک دفعہ ہمارے بتوں کا نام لے لو، بس کہ ہبل کہہ دو، یہ کہہ دو، ان کا نام لے لو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، مگر وہ نہیں لیتے تھے۔ حتیٰ کہ امیہ ان کی حضرت بلال کی والدہ کے پاس گیا، ماں کے پاس گیا اور پھر جا کے کہنے لگا کہ آپ چلو میرے ساتھ اور یہ بلال کو منع کرو، آخر کیوں اپنی جان کے در پہ، میں تو مار مار کے اس کو ختم کر دوں گا۔ تو وہ آئیں اور وہ بھی اسلام لا چکی تھی لیکن انہوں نے چھپایا ہوا تھا اپنا اسلام، تو وہ آ کے کہنے لگی، اپنے بیٹے کو سمجھانے لگی کہ دیکھو تم ایسا کرو، یہ دین کو تم اعلان نہ کرو، تم ابھی امیہ کی بات مان لو اور دل کے اندر اسلام پہ رہو، جب موقع وقت آئے گا تو ہم سب اپنی اسلام کو ڈکلیئر کر دیں گے۔ تو اس وقت حضرت بلال کہنے لگے کہ اماں آج مجھے پتا چل گیا کہ کافر شکست کھا گئے ہیں بلال سے۔ نے کہا وہ کیسے؟ نے کہا اگر ان کے پاس کوئی طاقت ہوتی تو آج میری ماں کو نہ بھیجتے مجھے سمجھانے کے لیے، جس کا مطلب وہ ہار مان گئے، تو اب میری ماں سے جا کے کہہ کے آئے کہ آ کے اس کو سمجھاؤ۔ تو اس طرح سے
ان کے اوپر اتنی اذیت تھیں اور ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور انہیں اسی طرح کی اذیت دی جا رہی تھی تو انہیں خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا. جب گزرے دیکھا کہ اتنی اذیت اتنی تکلیف ہے تو پوچھا امیہ سے کہ کتنے میں اس کو بیچتے ہو؟ تو اس نے بتایا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے اسی وقت اس کو پیمنٹ کر دی اور وہ کہنے لگا اگر آپ اس سے کم بھی دے دیتے تو میں اس کو تب بھی آزاد کر دیتا. وہ اتنا تنگ آیا ہوا تھا نا. تو فرماتے ہیں اگر تم اس سے زیادہ بھی مانگتے تو میں وہ بھی دینے کو تیار ہو جاتا مگر مجھے اس کو آزاد کرانا تھا. اسی لیے یہ بلال وہ ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی مہار پکڑ کے جنت میں جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جانے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی مہار پکڑی ہوگی اور یہ وہ ہیں جو مؤذن رسول بنے. اور آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن جو مؤذن ہوگا اذان دینے والا ہوگا ان کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی. کیوں؟ وہ آنر کی وجہ سے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آنر دیا. تو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو اس دن کیا ہے, حبشی ہیں, کالے رنگ کے ہیں, غلام ہیں, غریب ہیں, اس زمانے میں اس سوسائٹی میں سب سے پسے ہوئے ہیں. لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ انہوں نے سابقون میں سے ہیں. یہ بھی نہیں انتظار کیا کہ میں بعد میں اسلام لے آؤں گا, یہ بھی نہیں سوچا کہ میں غلام ہوں, میری کیسے مرضی چل سکتی ہے, بلکہ انہوں نے جس حالت میں تھے اس میں اسلام لے کر آئے. آج ہمارے اندر بھی لوگ ہیں جو مسلمان ہیں, مسلمان گھروں میں ہیں, لیکن ان کے مسلمان ہی شوہر, مسلمان ان کے بیٹے, وہ ان کو قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں, وہ ان کو اس طرف آنے سے روکتے ہیں دین کی طرف, وہ ان کے پر باتیں کستے ہیں اور ہم پھر گھبرا کے کہتے ہیں ہائے ہمارے گھر والے ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے, کیا کروں؟ آپ کے پاس تو سپورٹ ہے, میرے پاس کوئی سپورٹ نہیں. ان کے پاس کون سی سپورٹ تھی؟ کون سی سپورٹ تھی ان کے پاس؟ آج کس کے اوپر ہے جو ایسا تشدد ہو رہا ہو, لیکن ہم کتنا گھبرا جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں دین سے. لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے, آہد آہد آہد, اس کے سوا ان کے منہ سے کچھ نہیں نکلتا تھا. آپ سوچیں جو ہمارے ملکوں میں گرمی ہوتی ہے, اگر آپ کو بیک ہوم گرمی یاد ہو تو یقین کریں فرش کے اوپر آپ پیر نہیں رکھ سکتے تھے. جو فرش ہوتے تھے, کبھی صحن کے اندر جانا پڑتا تھا تو اگر ننگے پاؤں ہے نا تو پیر رکھے نا انسان بھاگ کے, مجھے اچھی طرح یاد ہے ابھی تک کہ کبھی جاتے تھے تو بھاگ کے واپس آ جاتے تھے, پیر اتنے جلتے تھے. یہ تو پاکستان کی گرمی ہے. آپ مکہ کی گرمی سوچیں, وہاں پہ ایک بندے کو ریت کے اوپر لٹا کے اور تاکہ یہ ہلے نہیں اس کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے تھے. اللہ اکبر. اور سوچیں آج کہتے ہیں تھوڑی سی بات پہ کہتے ہیں میری بے عزتی ہو گئی تو اس لیے میں نہیں یہ کروں گی, فلاں نے مجھے فلاں کے سامنے ڈس رسپیکٹ کیا, مجھے ذلیل کر دیا, مجھے ایسے کر دیا, اس لیے میں چھوڑ کے جا رہی ہوں. وہ دیکھو جن کے گلے میں رسی ڈال کے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے, کیا وہ نہیں فیل کرتے ہوں گے کہ میری کیا سیلف اسٹیم سیلف رسپیکٹ رہ گئی؟ لیکن انہوں نے اس دین کو نہیں چھوڑا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. ایسا ہی نہیں ہے سابقون الاولون ہے, اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے جو ہم دینے کو تیار نہیں ہوتے کبھی. اسی طرح عامر بن فہیرہ, ان کو اس قدر مارا جاتا, اتنی اذیت دی جاتی کہ ان کی عقل جاتی رہتی. یعنی جیسے ہوتا ہے نا انسان پاگل نہیں ہو جاتا کہ اس کو جب مار مار کے کسی کو, آج بھی جو ٹارچر کیمپس ہوتے ہیں جو ایسے ہوتے ہیں وہاں پہ کئی پرزنرز ہوتے ہیں, جب ان کو فری کیا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا بول رہے ہیں کیا کر رہے ہیں, اتنا ٹارچر ہوتا ہے. ان کے اوپر اتنا ٹارچر کیا گیا تھا اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا تھا وہ کیا کہہ رہے ہیں, منہ سے کیا بول رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتا تھا. کسی کو پتہ ہے عامر بن فہیرہ کون تھے؟ کوئی بات ان کی یاد ہے؟ ہجرت کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں تھے نا, تو یہ بکریاں صبح کو چراتے تھے اور شام کو لے کر آتے تھے اور بکریوں کا دودھ دھو کے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق کو پلایا کرتے تھے. اور جب غار ثور میں کچھ دن ٹھہر کے وہ لوگ آگے بڑھے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو اپنی اونٹنی میں پیچھے بٹھا لیا تھا اور انہوں نے بھی ساتھ ہی ہجرت کی تھی. اور جب وہاں مدینہ پہنچے تھے یہ بہت بیمار ہو گئے تھے, مرنے کے قریب ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی, صحابہ کو یہاں کی مدینہ کی فضا سوٹ نہیں کی تھی. تو لیکن بعد میں یہ سیرت صحابہ میں یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ سروائیو کر گئے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ہجری میں قاریوں کی ایک جماعت بھیجی تھی مشرکین بئر معونہ کی تبلیغ پہ معمور کر کے. تو وہاں پہ جب یہ گئے تھے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ انہوں نے دھوکہ دیا تھا اور انہوں نے سارے جو قاری تھے تقریباً 70 کے قریب تھے شاید, تو ان کو شہید کر دیا تھا. تو ان میں یہ بھی تھے.
اور جب ان کو شہید کیا تھا صرف ایک صحابی زندہ بچے تھے، تو ان سے عامر بن طفیل نے پوچھا تھا ان کی لاش کی طرف اشارہ کر کے یہ کون ہے؟ بولے یہ عامر بن فہیرہ ہے۔ اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ آسمان کی طرف جیسے یہ اٹھا لیے گئے ہیں قتل ہونے کے بعد، شہید ہونے کے بعد، اور یہاں تک کہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق نظر آئے ہیں مجھے، پھر زمین پہ ان کو رکھا گیا، اور ان کے سینے سے جب نیزہ پار ہوا تھا نا، تو انہوں نے اس وقت ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے تھے وہ یہ تھے، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ان کے لیے کامیابی کیا تھی؟ اللہ کے راستے میں جان دے دے۔